أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضرات ذیکار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو رب کائنات کی قرب کو پانے کا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ جو شخص بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے، اور جسے محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آ جائے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسب حلال کی کیا اہمیت ہے. جس نے کسب حلال کی اہمیت کو سمجھا اور پہچانا اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. رزق حلال کی تلاش میں انسان جتنی زیادہ ذلت و رسوائی اور محنت و مشقت برداشت کرتا ہے اسی حساب سے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح پت جڑ میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ وہ سوال کی ذلت سے بچا رہے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل ہو اور اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، قیامت کے روز وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور جو شخص حلال کمائی اس لیے جمع کرتا ہے کہ دوسروں پر فخر اور بڑائی اپنی ظاہر کرے تو قیامت کے روز وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اللہ اکبر. صاحبان سنیے کہ جب پہلا سکہ بنا تھا، دینار بنا تھا، تو شیطان نے اس دینار کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا تھا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی محنت کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے. یہ ہاتھ سے کام کرنا کیا عام بندوں کا طریقہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے درزیوں کا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے. اب آئیے نبی کریم جو سب کے امام ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے. کیا شان ہے امام الانبیاء، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے.
اللہ خود تاجدار حلقہ شیر خدا علی المرتضیٰ کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے، حضرت سلمان فارسی دربار در بدور آپ چٹائیاں بنایا کرتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کپڑا بنا کرتے تھے، اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، حضرت عمر ابن عاص کسائی تھے، کساب تھے، اور محنت اس میں عظمت ہے۔ محنت کرنے میں اگر کوئی آر ہوتا تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام نہ کرتے۔ جب پہلی مسجد بنائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اپنے ہاتھوں سے کارا لے کے جاتے رہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر پکڑاتے رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں دیگر صحابہ کے ساتھ کام پر لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں ایک بات، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اصل میں سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حلال میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ آج دیکھا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے، ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں صلے میں وہ ہمیں ملتا نظر نہیں آتا۔ تو اس مسئلے کا حل اس حدیث مبارک میں ہے۔ حضرت سعد نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرما لیا کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو، تمہاری دعا اللہ قبول فرما لے۔ اندازہ کریں کہ رزق حلال کا اثر کہاں تک ہے؟ رزق حلال کا اثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، باریابی تک ہے، کہ اس قبولیت کے درجے کو انسان کے منہ سے نکلی ہوئی طلب اور تڑپ اور تمنا پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے والے کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم پر کپڑا اور پیٹ میں کھانا حرام ہوتا ہے، پھر ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اندازہ کریں کہ یہ لباس اور یہ غذا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک فرشتہ ہے جو ہر رات آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ اس کی سنتیں قبول کرتا ہے۔ گویا اگر حرام کھانا کھایا جائے تو انسان ساری رات سارا دن بھی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جسم پر 10 درہم کا کپڑا ہو اور اس 10 درہم کے کپڑے میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا گوشت حرام سے بنا ہو، دیکھیے ہم غذا کھاتے ہیں، غذا ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے جس سے جسم پھلتا پھولتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا گوشت حرام سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جلا دے، اس کو تباہ کر دے، اس کو خاکستر کر دے۔ اب اگلی ایک اور خرابی ہے جس کا تعلق بھی مارکیٹ کے ساتھ ہے۔ پہلا تعلق رزق حلال، ایک ایک لقمہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بدن میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح مارکیٹ سے بازار سے متعلق ایک مسئلہ ہے ناپ تول میں کمی، اور ناپ تول کی کمی سے بھی انسان کا رزق اور کمائی جانے والی دولت حرام ہو جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ اسے بزنس سمجھتے ہیں، کسی کو داؤ لگانا، کسی کو دکھانا کچھ اور دینا کچھ، اور پھر اللہ ماشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں، کسی پھل والے کے پاس چلے جائیں، کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، تو جب وہ آپ کو ریٹ بتاتا ہے کہ اس کیٹیگری کا یہ ریٹ ہے، اس کیٹیگری کا یہ ریٹ ہے، اور آپ ایک چیز پسند کر لیتے ہیں، اب جب وہ اس کو لفافے میں ڈالنے لگتا ہے نا، تو اس نے اپنے قریب گلے سڑی چیزیں سبزیاں اور پھل رکھے ہوتے ہیں، اس نے اس کو اپنا ایک فریضہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے ایک دو یہ گلے سڑے پھل یا سبزیاں اس شاپر میں لفافے میں ضرور رکھیں۔ یہ بے ایمانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے آرام سے اس گہرائی میں اس کو بٹھا دیا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ اگر اس درد کو محسوس کرنا ہے تو ذرا 10 فٹ سے چھلانگ لگا کے دے۔ اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دھماکے کی آواز آئی، ہم سب اس آواز کو سن کر پریشان ہو گئے، تو ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی تھی یہ آواز کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور آج وہ پتھر اس کی تہہ سے ٹکرایا، یہ اس کے دھماکے کی آواز ہے۔ تو جب ایسے شخص کو جس نے ناپ تول میں کمی کی ہوگی جہنم میں پھینکا جائے گا، بتائیے اس کا کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دینار توڑ رہا ہے، یہ سونے کے سکے تھے، ان کو وہ توڑ رہا تھا، اور ایک ایک دینار کے نقش کو اچھی طرح رگڑ کر اس پر جو میل اور مٹی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر رہا، تاکہ اس کے اوپر لگا ہوا میل کچیل زائد وزن جو ہے وہ دور ہو جائے، وزن پورے کا پورا ہو۔ بیٹے کے اس عمل کو جب باپ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم ان دیناروں کو تولتے وقت انصاف سے کام لے رہا، تو نے میل کچیل کو اتار کر ان کے اصل وزن کو برقرار کیا ہے۔ بیٹا یاد رکھ، تیرا یہ کام ثواب میں 2 حج اور 2 عمروں سے زیادہ افضلیت رکھتا۔ اندازہ کریں آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ترازو دیکھیں، پہلے سے ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 1 کلو کسی نے چیز لینی ہے تو ہم نے اس کو 950 گرام پہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ گاہک بیچارہ پورے وزن کے پیسے دے کے جا رہا ہے اور رد عمل میں اس کو شے کم مل رہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دکاندار نے اسے لوٹ لیا؟ نہیں، اگر غور سے دیکھا جائے، حقیقت سمجھی جائے تو دکاندار نے اسے نہیں لوٹا، بلکہ دکاندار خود لٹ گیا ہے۔ اس نے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کے نظام کو درست رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار یہ ناپ تول کی بات کرتا ہے قرآن پاک میں، بار بار کئی موقعوں پر کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، پورا تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
یا اللہ تو اتنا بار بار اس مسئلے کو بیان کیوں کر رہا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا چل بات سمجھ میں آ جاتی، اس پہ عمل کرنے والے عمل کر لیتے، لیکن تو بار بار اس کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ جواب یہی ملے گا کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے، معمولی معاملہ ہے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں کل قیامت والے دن ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے میں بڑا کڑا حساب ہوں۔ آج تو بچوں بڑا کما رہے ہو نا، دولتوں کے انبار لگا رہے ہو، اور طرفہ تماشا کہ ناپ تول میں کمی۔ بعض تاجر ایسے ہیں، ایک ٹین اگر 16 کلو گھی کا ہے تو اس کو فیکٹری والے کو کہتے ہیں تو اس کی پیکنگ 15.5 کلو پہ کر دیں۔ اب گاہک بیچارہ اس کو پیسے دیتا ہے، اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے، اور سیٹھ صاحب سال بعد عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا ایسی عبادت قبول ہے؟ وہ رزق حرام کھا رہا ہے، اور میں نے پہلے حدیث مبارک کوٹ کی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی عبادت ایسے شخص کی قبول نہیں ہوتی جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ بھئی الگ اطلاق جگہ کی قید نہیں ہے اس میں کہ وہ یہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور حرام کی کمائی سے وہ مکہ چلا جائے اور مدینہ منورہ چلا جائے تو وہاں اس کی عبادت قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ عبادت قبول ہونے نہیں دیتی، چاہے کعبے کا غلاف پکڑ کے کوئی روئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کسبانہ ہمیں التجا ہے رب کائنات ہمیں کسب حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، اور یقیناً جو اس لقمہ حرام سے بچے گے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔